بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے سمیت دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے دوست احباب بستے ہیں، اللہ پاک میرے تمام دوستوں بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا، شاید آپ کو پتہ چلا ہو کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد ہندوستان کی حکومت پہلی بار عام انتخابات کروانے جا رہی ہے، عام جو جنرل الیکشن ہے وہ کروانے جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو اب مقبوضہ جموں کشمیر کی جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں، نام ناد سیاسی پارٹیاں، وہ اپنے الیکشن کی تیاری میں مصروف ہیں، جن میں قابل ذکر نیشنل کانفرنس ہے فاروق عبداللہ کی، PDP ہے محبوبہ مفتی کی، اور اسی طرح BJP ہے، پھر کانگریس ہے، اور دوسری جو چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں وہ الیکشن کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے جو نمائندگان ہیں وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں جا کر جلسے، ریلیاں اور میٹنگز اور کارنر میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس وقت تک جو آزاد کشمیر کی جو ہماری لیڈرشپ ہے، اور بالخصوص آزاد کشمیر حکومت اور آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں، اور بالخصوص پاکستان کی جو لیڈرشپ اور پاکستان کی جو حکومت ہے، اس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اور حالانکہ بالخصوص جو ہماری نئی حکومت بنی ہے آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کی، اور جس کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی ہیں، فی الحال ابھی تک انہوں نے ایسا کوئی بیان اس حوالے سے نہیں دیا۔ تو میں بالخصوص ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سیاسی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور وہاں پہ جو الیکشن کیے جا رہے ہیں، الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ ایک نئی چال ہے، اور ان کو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نئے سرے سے کشمیر کے اندر تبدیلی اور کشمیر کے اندر تعمیر ترقی کا ایک نیا دور شروع کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص فاروق عبداللہ اور بالخصوص جتنی بھی مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ ہے، وہ جو فاروق عبداللہ ہیں وہ آج کل رو رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے اپنے جو ان کا فیوچر ہے، ان کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا۔ تو میں بالخصوص اپنے کشمیری بھائیوں کو جو مقبوضہ ریاست جموں کشمیر سے جن کا تعلق ہے، میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ بالخصوص فاروق عبداللہ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، محبوبہ مفتی اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کشمیریوں کا چن کر قتل عام کروایا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ جو مقبوضہ کشمیر کی جو عوام ہے، مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی جو عوام ہے، وہ ان کو نہ صرف ریجیکٹ کریں، بلکہ ان کو یہ پوچھیں کہ آپ نے کشمیر اور کشمیریوں کے لیے کیا کیا۔ آج کشمیر جو جس پوزیشن میں ہے، اور جس جگہ پہ کشمیری اور کشمیر کھڑا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے سوال کیا جانا چاہیے۔ اور وہاں کی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جو وہاں پہ مختلف جو سماجی جو کارکن ہیں، سیاسی کارکن ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے، عام مقبوضہ کشمیر کی عوام کو ان سے پوچھنا چاہیے، اور ان کو ان کی اوقات یاد لانا چاہیے۔ آج ان کو کشمیر بھی یاد آ گیا، آج ان کو ریاست بھی یاد آ گئی، آج ان کو جو اس طرف والا کشمیر ہے وہ بھی یاد آتا ہے، لیکن ان کے لاکھوں کشمیریوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے، انہوں نے اپنے پروٹوکول کے لیے اور اپنی آسائش و آرام کے لیے لاکھوں کشمیریوں کا قتل کروایا ہے۔ یہ میرے کشمیری بھائیوں، آپ اگر سن رہے ہو، کیونکہ ہمارا کام ہے کہنا، ہم کہہ سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم کہیں گے۔ میں انشاءاللہ میں جب تک میری زندگی ہے میں یہ کہتا رہوں گا کہ کشمیریوں کو اس پوزیشن میں لانے والے، بالخصوص جو کشمیر کی دونوں طرف کی لیڈرشپ ہے، وہ اس میں برابر کی شریک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں ایک بات اور بتانا چاہ رہا ہوں، بالخصوص اگر انڈین گورنمنٹ کا اگر کوئی بندہ یا کوئی سن رہا ہے، یا کوئی کسی کے پاس پہنچتی ہے میری ویڈیو، تو میں ایک بات انڈیا کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، انڈیا کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی۔ ایسے نہیں چلے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ انڈیا کو بیٹھنا پڑے گا، انڈیا کو کشمیریوں کی بات سننی پڑے گی کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں، اور کشمیریوں کی من مرضی میں کیا ہے، کشمیری دل سے کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ انڈیا کو ایک نہ ایک دن ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا، اور کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ انڈیا چاہے الیکشن کروا لے، انڈیا چاہے 370 ختم کر لے، انڈیا چاہے 35A ختم کر لے، یا انڈیا چاہے پورے کشمیریوں کو ایک ہی بم مار کے اڑا دے، لیکن انڈیا کو بیٹھنا پڑے گا، اور کوئی حل نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن انڈیا، اس کا حل ہی یہی ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا،
کشمیریوں سے کشمیر کی مرضی پوچھی جائے گی اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. اگر یہ اس کا انڈیا نہیں کرے گا یا یہ جب تک انڈیا یہ نہیں کرے گا تو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے خطے کے اندر جتنا بھی یہ پورا خطہ ہے پاکستان انڈیا سمیت چین اور امن کا آنا بہت مشکل ہے. تو میں آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں, کیونکہ میری جو ویڈیوز ہیں زیادہ تر وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہوتی ہیں, میرا تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیریوں کے ساتھ بیٹھ کے بات اور عام کشمیری کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. جو بنیادی طور پہ جو فاروق عبداللہ ہے یا جو دوسرے لیڈرشپ ہے یہ ہماری نمائندگی نہیں کرتے, یہ ہماری نمائندگی نہیں کرتے, نہ ہی یہ ہمارے لیڈر ہیں. جو لیڈر تھے ان کے ساتھ بات کی جائے, جو عام کشمیری ہیں ان کے ساتھ بات کی جانی چاہیے. جس طرح انجینئر رشید ہیں وہ جیل میں ہیں, وہ لیڈر ہیں کشمیر کے, ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ کشمیری کو لیڈ نہیں کر رہے اور نہ ہی ان کی کوئی پریزنٹیشن ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. بے شک جو مرضی کر لیں آپ, جتنے آپ کشمیریوں کو مار لیں, جتنے آپ کشمیریوں کا خون کر لیں, کشمیریوں کا قتل عام کروا دیں, لیکن کر دیں یا کروا دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بیٹھنا پڑے گا. ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ ایک آخر کار اس کا حال یہی ہے کہ انڈیا کو کشمیریوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور عام کشمیر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, اور عام کشمیری سے اس کو عام کشمیر سے مرضی پوچھی جائے گی. یہ میرے کشمیری بھائی بھی سن لیں, میرے جموں کے جو بھائی ہیں وہ بھی سن لیں. جموں کشمیر پورا اور پوری یہ ریاست ایک ہے. ہم ادھر آزاد کشمیر والے ہیں, ہماری آزاد کشمیر کے اندر ہماری آدھی فیملیاں ادھر ہیں, ہمارا کلچر ایک ہے, ہم ایک جیسے لوگ ہیں, ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے, رشتہ داریاں ہیں, ہمارے آدھے خاندان ادھر ہیں, آدھے خاندان ادھر ہیں. ہم نہیں چھوڑ سکتے ایک دوسرے کو. یہ کسی کی بھول ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے, یہ بہت مشکل ہے. یہ پورا کشمیر, یہ والا کشمیر اور وہ والا کشمیر, یہ ایک لوگ ہیں.